ہم لوگوں کا زندگی گزارنا تبھی قابل قبول ہوگا جب ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی، اور اس کا آئیڈیل، اس کا طریقہ صحابہ کرام نے جس طریقے سے آپ سے عشق کیا، آپ سے جس طریقے سے محبت کی، وہی طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ہم 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول جب مدینہ منورہ کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نشر اور عام ہوئی، تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا، اور آپ تمام کی آنکھیں اشک بار تھی اور لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے کہا، اپنے ہاتھ میں تلوار لی کہ جو بھی یوں کہے گا کہ میرا محبوب آقا مدنی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن کو اس کے سر سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے کہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ اب سے پہلے بھی لاکھوں انبیاء دنیا کے اندر آئے، سب چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے، ان کو بھی دنیا سے جانا تھا، وہ بھی چلے گئے۔ اور یہ فرمایا، من کان یعبد اللہ، کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، بلکہ کہنا چاہیے، بدعات اور خرافات کا اتنا بازار گرم ہے، خدا کی قسم ڈی جے، گاجے، باجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بجائے جا رہے ہیں، خرافات پھیلی ہوئی ہیں، عورتوں کا نچانا، واہیات، گانا، رسم و رواج، اتنا طور طریقے چل پڑے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اصل دین کیا ہے اور اصل دین کیا نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان شرابی، کبابی، نہ ان کو نمازوں کا پتہ، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ روزے کی ان کو سمجھ بوجھ، نہ آقا کی سنت سے پیار، نہ محبت، لیکن ناچنے اور گانے کے نام پر زناکاریوں کے اڈے سجائے جاتے ہیں، ڈی جے اور گاجا بجا کر کے یہ تمام دنیا میں ماتم کیا جاتا ہے کہ ہم ہی عشق رسول میں شرکا ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اللہ کی محبت تب حاصل ہوگی جب تم آقا مدنی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرو گے۔ اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے مطابق نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رحم کرے، آج کا نوجوان اور خاص طور سے بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ، اگر ہمارا ایمان اور یقین یہ ہو گیا کہ کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ہمیں روزی یا بچے دیتا ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا نام عشق رسول نہیں ہے، آپ کی اتباع کرنے کا نام عشق رسول ہے۔ چہروں سے منحوس لگتے ہیں، جہالت ٹپکتی ہوئی ہوتی ہے، شراب میں ڈوبے ہوئے، نمازوں کو قضا کرنے والے، اور ویسے بڑے بڑے ڈی جے گاجے باجے لگا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا نہیں۔ چہرے سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اگر تعریف کرنے کا نام عشق رسول ہوتا تو آپ کے چچا کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ابو طالب کے پاس گئے کہ میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد، میں جانتا ہوں ان خیر الدین بریہ، کہ تیرا دین تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے، اور میں یوں کہتا ہوں تیرے چہرے کی برکت سے اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے۔ کتنی اچھی تعریف کی، میں تیری تعریف کروں گا لیکن تیرا کلمہ نہ پڑھوں گا، تیرے طریقے پر نہ چلوں گا، تیرے راستے کو نہ اپناؤں گا، تو وہ راستے
تعریف کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بن گیا. لیکن ایک حبشی سے چلنے والا جو عربی النسل نہیں, جو خاندان سے نہیں, جو تربیت کرنے والا نہیں, اس کی زبان عربی نہیں اور وہ زبان کے اور وہ چہرے کے کالے, لیکن آقا مدنی کی سنتوں کو سینے سے لگایا, آپ کے افکار کو اپنایا, آپ کے خیالات کو اپنایا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر مر مٹنے والا بنا. وہ حبشے کا کالا کلوٹا غلام بلال آقا مدنی کی جب تربیت میں آیا تو چلتا مدینے کے اندر ہے اور اس کے چلنے کی پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں اپنے پیغمبر کو سناتا ہے. ابو طالب تو بہت تعریف کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ کی. ابو طالب نے آپ کی تربیت کی, خاندان سے تھے, عربی النسل تھے, وہیں کے رہنے والے تھے. لیکن نہیں, صرف تعریف سے کام چلنے والا نہیں ہے, بلکہ سنتوں کو اپنانا پڑے گا, زندگیوں کے اندر لانا پڑے گا. صحابہ کرام سے زیادہ عشق کرنے والا دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب جو ہمارا طور طریق اور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صحابہ کرام کے مطابق ہوگا وہ قابل قبول ہوگا, ورنہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یوں کہا, صحابہ اکرام بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تمام صحابہ بیٹھ گئے. آپ کسی غرض کے لیے باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی پیڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک قدم اوپر ایک قدم نیچے. فرمایا اے میرے صحابی, میں نے تو ان کو حکم دیا تھا جو مسجد کے اندر تھے, آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آپ صحیح سے اندر جا کر کے بیٹھ جاتے. فرمایا اے میرے محبوب, اے کملی والے آقا, جب تمہاری بات تمہاری حکم میرے کانوں میں پڑا, میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں قدم بھی آپ کے حکم کے آگے بڑھا دوں. اگر میں آگے بڑھاؤں گا تو آپ کی اطاعت میں دیر ہو جاتی. میرے دل نے گوارا نہ کرا, میں نے یہیں پر ہی بیٹھ گیا. آپ آگے گئے تو ایک بکریوں کا باڑا دیکھا, ایک صحابی وہیں پر بیٹھے ہوئے جن کا نام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. فرمایا آپ یہاں پہ بیٹھ گئے, مسجد میں جاتے. فرمایا اللہ کے رسول, جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, میرا دل نہ مانا, میرے دل نے گوارا نہ کرا کہ میرا محبوب کسی بات کا حکم کرے اور اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں. یہ عشق رسول تھا, یہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا مطالبہ کیا, جان پیش کر دی. آپ نے مال کا مطالبہ کیا, مال پیش کر دیا. اپنا سب کچھ آقا مدنی کے پیچھے قربان کر دیا. لیکن ان خلافات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ گانے بجانے کی چیزوں کو تہس نہس کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں. اللہ رحم کا معاملہ کرے, بدعت و خرافات کے نام پر گانا بجانا, لڑکیوں کا نچانا, عورتوں کو دکھانا, یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کی برائیاں بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں. اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو اصل دین ہے, آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جو شخص فساد کے وقت میں, خرافات کے وقت میں, جس وقت امت کے اندر تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہوں, کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب رحمت فرمائے گا. اس لیے ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں, خرافات اور بدعات سے بچیں. جو اسلام کے مطابق چیز ہوگی اللہ اس کو قبول کرے گا, ورنہ بدعات بڑھتی جائیں گی, حرام کاریاں جنم لیں گی, تباہ کاریاں جنم لیں گی, عیاشیاں جنم لیں گی. خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک تصویر بنا کر کے بٹھائی جا رہی ہے, اس کے آگے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, پھر شرک بنے گا اور یہ چیزیں ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر ڈالے گی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سنتوں کے مطابق اور صحیح اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.